محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے دنیا مشہور سٹیج ڈانسر کے طور پر جانتی تھی۔ میرے گھر کے باہر قیمتی گاڑیاں کھڑی تھیں، بڑے بڑے لوگ میری خوبصورتی کے دیوانے تھے، اور ہر فنکشن کی مجھے منہ مانگی قیمت ملتی تھی۔ میں صحت مند جوان لڑکا تھا، مگر شیمیل بن کر لاکھوں روپے کما رہا تھا۔ ایک روز مجھے انجان نمبر سے فون کال آئی، جسے سن کر میں روتا ہوا جب اس مکان پر پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ گیا کہ کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے میں ایک ادا سے اپنی کمر لچکا رہا تھا۔ پاؤں میں گھنگرو باندھ رکھے تھے۔ بار بار بالوں کو جھٹک کر میں وہاں موجود ہر مرد کو اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ غلط ہے، میں شیمیل نہیں ہوں، میں دوسروں کا حق کھا رہا ہوں۔ لیکن جب سے میں نے یہ پیشہ اختیار کیا تھا، میری زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نوٹوں میں کھیلنے لگا تھا۔ ایک مشہور ڈانسر کے طور پر لوگ مجھے جاننا شروع ہو گئے تھے۔ میرے بڑے بنگلے کے سامنے روز نئی نئی گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں تاکہ میری ایک پرفارمنس کی بکنگ ہو سکے۔ میں کسی بھی شادی میں جا کر گھنٹوں ناچتا نہیں تھا، بس میری پرفارمنس آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ہی ہوتی تھی، اور اس درمیان میں اتنا پیسہ کما لیتا تھا جو آج کے مشہور ڈانسر بھی نہیں کما پاتے۔ ابھی میں نے اپنی گردن کو لچک دے کر ہاتھ اوپر کیا ہی تھا جب اچانک مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئی تھیں۔ یہ نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص مجھے غلیظ نظروں سے ہی دیکھ رہا ہے، لیکن ایک عجیب سے بے چینی ہوئی تھی۔ میں نے چاروں طرف بغور دیکھا تھا، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس سے میں آشنا ہوں۔ میں اپنا سر جھٹک کر دوبارہ اپنی کمر کو باہر نکال کر لچکانے لگا تھا۔ گانے کے ہر سٹیپ پر میں اتنی بہترین پرفارمنس دے رہا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کی نظریں ہی مجھ پر ٹکی ہوئی تھی۔ کوئی بھی پلک تک جھپکا نہیں پا رہا تھا۔ میری سختی سے تمام لوگوں کو انسٹرکشنز تھی کہ کوئی بھی میرے قریب نہیں آئے گا اور نہ ہی مجھے ہاتھ لگائے گا۔ میری یہ بات کئی لوگ نہیں مانتے تھے۔ کئی لوگ جذباتی ہو کر میرے قریب بھی آ جاتے تھے، لیکن میرے گارڈز انہیں فوراً ہی روک دیا کرتے تھے۔ میں کئی بار مجبے کے قریب بھی گیا تاکہ دیکھ سکوں مجھے ایسی بے چینی کیوں ہو رہی ہے، ایسی کون سی نظریں ہیں جو مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب میرا وقت مکمل ہو گیا تھا، مگر میں نے ایک بار پھر اشارے سے میوزک آن کرنے کا بولا تھا۔ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ میں کسی پرفارمنس کے درمیان سے ہی جانا نہیں چاہتا تھا۔ مجمع میں شور مچ گیا تھا، سب لوگ کھڑے ہو کر تالیاں پیٹنے لگ گئے تھے۔ وہاں کا مالک بھی کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار مجھ پر 500 کی گڈیاں نچھاور کر دیں، جبکہ میں کسی اور مقصد سے ٹھہرا ہوا تھا۔ میری زیرک نگاہیں ہر چہرے پر مرکوز تھیں۔ کافی دیر میں اپنے آپ کو تھکا دینے کے بعد میں نے ہار مان لی تھی۔ شاید یہ میرا وہم تھا، یہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے جانتا ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت بھی میں بار بار مڑ کر اس ڈیسٹینیشن کو دیکھے جا رہا تھا۔ میرے ساتھ موجود میری ایک ساتھی بولی، کیا ہو گیا رملہ، تم بار بار کیوں مڑ رہی ہو، کوئی پسند آ گیا ہے کیا؟ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا۔ اب بھلا میں اسے کیا ہی بتاتا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ میری ساتھی اپنی کوارٹر میں چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنے بنگلے کے عالیشان کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ کمرے میں پہنچتے پہنچتے ہی میں اپنی ویگ، ہاتھوں میں لگے ناخن، چہرے پر لگا میک اپ صاف کرتا جا رہا تھا۔ جیولری اتار کر بھی میں نے راستے میں ہی پھینک دی تھی۔ میرے ملازمین پیچھے سے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیے میرے پیچھے پیچھے ہی چلے آ رہے تھے۔ یہاں پر کام کرنے والوں کو معلوم تھا کہ میں شیمیل نہیں ہوں، بلکہ ایک ہٹا کٹا صحت مند مکمل مرد ہوں، لیکن زبان کھولنے کی کسی کو بھی اجازت نہ تھی۔ سب کو ان کی مرضی کے مطابق روپیہ پیسہ مل رہا تھا، بھلا وہ کیوں کچھ کہتے اور اپنی نوکری گنوا دیتے۔ کمرے میں آ کر میں بستر پر
چت لیٹ گیا تھا۔ میرے ملازمین سامان رکھ کر کمرے سے باہر کو چلے گئے تھے۔ میری آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھیں۔ میری زندگی نے جس طرح سے پلٹا کھایا تھا یہ میں اور میرا رب جانتے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے میری زندگی کے وہ دردناک لمحے گردش کرنے لگ گئے تھے جن کے بارے میں میں تصور کرنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک سے میرا موبائل فون بجا تھا۔ میں نے کروٹ موڑ کر موبائل فون کی طرف دیکھا تو ایک انجان نمبر تھا۔ میں نے موبائل فون پرے پھینک دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ کسی دل پھینک عاشق کا فون ہوگا جو میرے ساتھ رات گزارنے کا خواہش مند ہوگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب موبائل فون دوبارہ سے بجنے لگا تھا۔ میں نے غصے میں آ کر موبائل زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ نہ جانے کیوں اس فنکشن سے آ کر مجھے بالکل بھی سکون نہیں مل پا رہا تھا۔ کچھ تھا جو پیچھے چھوٹ رہا تھا۔ میں کچھ دیکھ آیا تھا لیکن لمحے میں سب کچھ اوجھل سا ہو گیا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس چیز یا انسان کو پکڑ نہیں پایا تھا جس کی موجودگی نے مجھے وہاں بے چین سا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا تھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرا ارادہ اب کچھ دیر اپنے وجود کو سن کر کے رکھنا تھا۔ میں نے اندر رکھی ہوئی اس سفید پڑیا کو نکالا تھا اور خاموشی سے ٹیبل کے پاس زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنی ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر انسان کے پاس دولت آ جائے تو یقیناً کسی نہ کسی چیز میں ضرور ملوث ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اب اپنے شغل میں مصروف ہو گیا تھا۔ جیسے ہی پہلے خوراک میرے اندر سمائی میرا دماغ سن ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھیں۔ مجھے ڈاکٹرز نے ڈرگ لینے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا، مگر جب بھی مجھے کسی چیز سے پریشانی ہوتی تھی میں خود کو راحت اسی چیز سے پہنچاتا تھا۔ کافی دیر ڈرگز لینے کے بعد میں وہیں چت لیٹ گیا اور کب گہری نیند میں چلا گیا مجھے کچھ علم نہ تھا۔ میری آنکھ اگلی دوپہر میں کھلی تھی۔ چند لمحے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا، لیکن جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا میں فوراً ہی اٹھ گیا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھی۔ میں اس وقت اپنے بستر پر تھا۔ یقیناً میرے ملازمین نے ہی مجھے یہاں منتقل کیا تھا۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے مجھے پچھلی بار بھی سختی سے منع کیا تھا کہ میں حد سے زیادہ ہیوی ڈوز لے لیتا تھا، جس کی وجہ سے بھی شخص میری ایک بھی چیز آگے پیچھے نہیں کر سکتا تھا اور کچھ چیزوں کی وجہ سے میں پریشان بھی رہتا تھا۔ اس وجہ سے بھی مجھے اپنے گھر پر نظر رکھنی پڑتی تھی۔ میں بنا کچھ کہے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج بھی میرا فنکشن تھا، مجھے ہر حال میں جانا تھا، طبیعت خراب ہو یا اچھی۔ کلائنٹ کو میں کسی قیمت پر منع نہیں کر سکتا تھا۔ واش روم جا کر میں ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ کل رات کی بے چینی میری سمجھ سے باہر تھی۔ خود کو پرسکون کر کے میں باہر چلا آیا تو میری میک اپ آرٹسٹ آ چکی تھی۔ آتے ساتھ ہی اس نے مجھے سلام کیا تھا اور میرے لیے کرسی گھسیٹ دی تھی، جبکہ میں اسے ہاتھ کے اشارے سے ٹھہرنے کا بول کر ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا۔ اپنا موبائل فون چاروں طرف تلاش کیا تو نظر بے اختیار زمین پر پڑی۔ موبائل پر چلی گئی تھی۔ میں فوراً سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن موبائل فون کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اسے ہاتھ میں بھی بمشکل ہی لیا جا رہا تھا۔ وہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے مینیجر کو کال کی تھی تاکہ وہ ایک فون لا کر دے سکے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ڈبہ پیک آئی فون لا چکا تھا۔ اس میں سمیں وغیرہ ڈال کر میں نے آن کیا تو کئی میسیجز آئے ہوئے تھے، اور میسیجز بھی صرف ایک نمبر سے تھے۔ رملہ، مجھ سے صرف ایک بار ملاقات کر لو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، ایک بہت ضروری بات ہے، میری بات سنو، میرا موبائل فون چھننے والا ہے، میری کال ریسیو کر لو، ہم بہت مشکل میں ہیں، تمہاری مدد چاہیے ہے۔ جب کہ میں حیران و پریشان ہوا تھا، بھلا یہ کس قسم کے میسیجز ہیں؟ میں نے فوراً ہی اس نمبر پر فون کیا تھا، لیکن دوسری طرف سے موبائل فون بند جا رہا تھا۔ کیا واقعی اس آدمی کو میری مدد کی اشد ضرورت تھی؟ یہ بات طے تھی، یہ شخص مجھے کسی اسٹیج شو سے ہی جانتا تھا۔ میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا، شاید کوئی پرینک کر رہا ہو،
لیکن اس کا موبائل فون بند ہونا اس بات کی علامت تھی کہ وہ درست فرما رہا تھا۔ میرا موبائل فون چھننے والا ہے، میں مصیبت میں ہوں، میری مدد کرو۔ یہ باتیں معمولی نہیں تھیں، مجھے واقعی اب بے چینی ہونے لگی تھی۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ جو برائی رات سے مجھ پر آئی ہوئی تھی، یہ میں اور میرا رب جانتے تھے۔ میں اپنا سر جھٹک کر میک اپ آرٹسٹ کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ اب مہارت سے مجھے سنوارنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے میری وگ درست کی تھی، میرے بالوں کو بہترین انداز میں ڈھالا اور پھر میرے چہرے کے پتھریلے پن کو چھپا دیا۔ وہ اتنا بہترین فاؤنڈیشن استعمال کرتی تھی کہ کوئی پکڑ ہی نہیں پاتا تھا کہ یہ مردانہ جلد ہے یا عورت کی جلد ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے میرا آئی میک اپ شروع کر دیا تھا۔ میں اپنی آنکھیں بند کیے گہری سوچ میں گمسم ہو گیا تھا۔ میں شروع سے امیر نہیں تھا۔ جب سے میں نے یہ پیشہ اختیار کیا تھا تب سے ہی میرے پاس مال آنا شروع ہوا تھا۔ بچپن سے میری بہت شدید خواہش تھی کہ میں تھیٹر کروں، اپنا نام فلم میں بناؤں، ڈرامہ انڈسٹری میں جاؤں۔ مجھے ہر قسم کا کام آتا تھا، ڈانسنگ، ایکٹنگ، ماڈلنگ، لیکن جب میں نے اپنا کیریئر شروع کیا، پہلی بار جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا اس نے میری پوری دنیا بدل ڈالی تھی۔ میں کہیں کا نہیں رہا تھا۔ بچپن ہی سے میں بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میری جلد ملائم تھی، گورا چٹا رنگ، میری داڑھی بھی نہیں آئی ہوئی تھی، اس لیے لوگ مجھے کافی پسند کرتے تھے۔ ہم لوگ کافی غریب تھے۔ ابا ایک معمولی سموسہ کی ریہڑی لگاتے تھے۔ مجھے اس میں انٹرسٹ بہت تھا، اس لیے میں ہر قسم کی معلومات رکھتا تھا۔ میرا ارادہ چھوٹے موٹے رول سے ہی آغاز کرنے کا تھا، لیکن جب میں آڈیشن دینے کے لیے گیا، پروڈیوسر نے مجھے فوراً ہی ہائر کر لیا تھا۔ وہاں موجود تو ڈائریکٹروں نے منع کر رہے تھے کہ ابھی اس کا کوئی کام کاج نہیں ہے، یہ کسی رول میں فٹ ہوگا، کوئی معمولی رول بھی نہیں ہے۔ مگر پروڈیوسر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میرے ڈرامے میں یہ نہ ہوا تو میں یہ ڈرامہ آپ دونوں کے ساتھ بھی سائن نہیں کروں گا۔ ان کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ یہ شخص مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا؟ فی الحال میں خوشی خوشی گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ انہوں نے آتے وقت مجھے 5,000 کے 3 نوٹ دیے تھے۔ بہت عرصے کے بعد میں 5,000 کا نوٹ دیکھا تھا، ورنہ بابا جان کی کمائی تو محض 2 سے 3,000 تک ہی تھی۔ یہ بھی بہت زیادہ بول رہا ہوں، اس سے بہت زیادہ کم ہوتی تھی۔ میں نے جب پیسے گھر آ کر امی جان کی ہتھیلی پر رکھے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ ابا کو بار بار بتا رہی تھی، جبکہ ابا خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں جب کچن میں گئیں تو وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، عزت کی روٹی انسان ہضم کر لیتا ہے، لیکن بغیرتی کی روٹی انسان کے معدے کو قبول نہیں ہوتی۔ ان کی بات مجھے بالکل سمجھ نہ آئی تھی۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ 2 دن کے بعد مجھے ریہرسل کے لیے بلایا گیا تھا۔ میں ریہرسل ہال میں پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید میں جلدی ہی آ گیا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک میرے منہ پر کالا کپڑا ڈالا گیا۔ میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے کون کھینچ رہا تھا۔ مجھے زور زبردستی ایک کمرے میں لے آئے تھے اور بیڈ پر پٹکتے ہوئے بولے، خبردار جو تم اس بستر سے نیچے اترے، اگر تم نے نیچے اترنے کی جرت بھی کی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ میری عمر اس وقت لگ بھگ 17 یا 18 سال تھی۔ میں بری طرح سے سہم گیا تھا۔ لمحہ گزرا تھا جب دوبارہ کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے کے اندر کوئی اور نہیں بلکہ پروڈیوسر اور اس کے پیچھے 2 اور آدمی اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کی عمر 40 سال سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے دیکھتے ہی بستر سے اتر آیا تھا اور پروڈیوسر صاحب کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، نہ جانے مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر بستر سے اترا تو ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ سر، میں تو یہاں ریہرسل کے لیے آیا تھا نا۔ جب اچانک پروڈیوسر صاحب نے میری گردن کو دبوچ لیا تھا اور مجھے بستر پر دھکیلتے ہوئے بولے، خاموش رہو،
اگر تمہاری آواز واقعی تمہارے حلق سے برآمد ہوئی تو میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ثابت ہوں گا۔ خاموشی سے ہمارا آپ اب برداشت کر لو۔ یہ کہتے ہی وہ تینوں جانور کی مانند مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ان لوگوں سے دور ہونے کی کوششیں بھی کر رہا تھا، مگر وہ واقعی درندے تھے۔ آج مجھے شدت سے احساس ہوا تھا کہ میں کتنی بڑی مشکل میں پھنس چکا ہوں۔ بابا جان کی بات مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ عزت کی روٹی ہضم ہو جاتی ہے، لیکن بغیرتی کی روٹی ہمارا معدہ بھی ہضم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب صاف تھا، ہمیں بغیرتی کی روٹی کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وہ روٹی ہمارے حلق سے نیچے کو اترتی ہے۔ ان تینوں نے کچھ ہی دیر میں میرا حشر نشر کر دیا تھا۔ مجھے زمین پر پٹخ کر وہ تینوں کمرے سے باہر کو چلے گئے تھے۔ میرے وجود سے خون بہہ رہا تھا، لیکن ایسا کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا جو مجھے ہسپتال پہنچاتا۔ کچھ دیر کے بعد ہی کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس آدمی کو میری ذات پر رحم آ گیا تھا۔ اس نے میرے لیے ڈاکٹر بھیجا تھا۔ اس ڈاکٹر نے میرا تھوڑا بہت ٹریٹمنٹ کیا تھا اور مجھے درد روکنے کی دوا دے کر ساتھ چلنے کی ہدایت کی تھی۔ میں بنا کچھ بھی کہے اس ڈاکٹر کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے باہر کو آ گیا تھا۔ وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا، یہ انڈسٹری بہت ڈارک ہے، تم جیسے بچے یہاں کام نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنے لیے کوئی اور فیلڈ تلاش کر لو۔ یہ کہتے ہی وہ شخص چلا گیا تھا، جبکہ اس رات میں خوب رویا تھا۔ گھر جانے کی بھی ہمت نہیں تھی جب اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بج رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جو مردانہ جسامت کے ساتھ عورت کا لباس پہنی ہوئی تھی، یعنی یہ ایک شیمیل تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا پتر، کیوں رو رہا ہے؟ نہ جانے کیوں اس کا محض اتنا پوچھ لینا مجھے مزید تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں روتے روتے اپنے گھر کے حالات اور آج ہوئے اپنے ساتھ واقعے کی ایک تفصیل انہیں بتا چکا تھا، اور پھر جو بات اس عورت نے مجھے کہی وہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگی، یہاں انسانی روپ میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری طرح میں بھی اس ظلم کا شکار ہو چکی ہوں۔ میں نے حیران ہو کر اس خاتون کو دیکھا تھا۔ وہ بولی، ایک مشورہ دوں؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولی، خود کو میرے کے جیسا بنا لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اگر ڈانس کرنا آتا ہے تو اسے اور اچھا کر لو، لوگ تمہیں بڑے بڑے فنکشنوں میں بلائیں گے اور تمہیں ڈھیروں ڈھیر روپیہ پیسہ دیں گے۔ اور ہاں، اس کام میں عزت نہیں ہے، لیکن روپیہ پیسہ بہت ہے۔ تمہیں کوئی استعمال بھی نہیں کرے گا، ہاں ضرور ہاتھ لگائے گا۔ خود کو تیار کر لو، انڈسٹری میں جاؤ گی تو وہ اور گندی فیلڈ ہے، نہ عزت ہے نہ پیسہ، کم از کم اس میں ایسا تو ہے۔ یہ کہتے ہی وہ خاتون چلی گئی تھی۔ میں بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ رونا تو اب ختم ہو گیا تھا، لیکن دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، کیا واقعی اس فیلڈ میں پیسہ ہے؟ میں نے اپنا فوراً سر جھٹک دیا تھا، نہیں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ہر پروڈیوسر، ہر ڈائریکٹر برا نہیں ہوتا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا اور خاموشی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گھر میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ ابا جان کے طعنے شروع ہو گئے تھے، کر آئے بغیرتی، مل گیا تمہیں کام۔ جبکہ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ اس آدمی کے پاس نہیں گیا تھا کیونکہ میں اب بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ میں نے دوبارہ کہیں اور ایڈیشن دینے کے بارے میں سوچا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو اس بار ایک ڈائریکٹر نے مجھے ہائر کر لیا تھا۔ پروڈیوسر منع کر رہا تھا کہ نہ کوئی رول ہے اور نہ ہی اس بچے میں اتنی قابلیت ہے کہ اس کو بھی اس فیلڈ کو سمجھنے دو، مگر ڈائریکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ اسے ایک دفعہ موقع تو دیتے ہیں، کیا پتہ یہ بہتر کام کاج کر لے۔ اس بار بھی مجھے خوف ہی آ رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں کے طرز مخاطب بھی پچھلی بار کی طرح ہی تھے۔ میں نے اس بار بھی ریہرسل ہال جانے میں حامی بھر لی تھی اور جان بوجھ کر میں 1 گھنٹہ دیر سے پہنچا تھا، لیکن وہاں پر کوئی نہ تھا۔ میری آنکھوں سے
بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق اس بار بھی میرے منہ پر کالا کپڑا ڈالا گیا تھا اور مجھے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ میرے ساتھ اس بار زیادتی اس ڈائریکٹر نے اور پچھلے پروڈیوسر نے ہی کی تھی۔ دونوں آپس میں رابطے میں تھے۔ میری زندگی اس روز تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرا حال اتنا برا کر دیا تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا، اور مجھے ہوش ایک ہسپتال میں آیا تھا۔ اماں ابا میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو بہے چلے جا رہے تھے، جبکہ ابا جان کی لان تان شروع ہو گئی تھی۔ شرم سے میں مرنے کی دہلیز پر آ گیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل خراب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ گھر میں رہتے ہوئے جو تانے مجھے ملتے تھے، اس کے بارے میں جب بھی سوچتا ہوں میرا دل پھٹ سا جاتا ہے۔ ابا جان نے مجھے بہت برے برے القابات دیے ہوئے تھے۔ پورے خاندان میں میرے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اتنی شرمندگی جس کی کوئی حد نہ تھی۔ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر 2 ہفتے کے بعد بھاگ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا مجھے کہاں جانا ہے۔ مجھے کچھ علم نہ تھا، اور پھر میرا ٹکراؤ اسی شیمیل سے ہوا تھا جس نے پہلی بار مجھے کہا تھا کہ تم اس فیلڈ کو جوائن کر لو۔ میرا دل اس دوران بہت اداس رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ وہاں پر اس جیسی کافی ساری عورتیں تھیں۔ ان لوگوں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، اور اسی رات میرا میک اوور کر دیا گیا تھا۔ مجھے مرد سے شیمیل بنا دیا گیا، اور تھوڑی بہت کلاس دی گئی تھی کہ کس طرح مردوں کو اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ میں دھیرے دھیرے فنکشن میں جانا شروع ہو گیا تھا۔ میرے پاس ڈانس کرنے کی بہت اچھی ایبلٹی تھی۔ مجھے اب ہر جگہ بلانا شروع ہو گئے تھے۔ پہلے میرے پیسے کا ایک حصہ بڑی استاد کو جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے میں نے منہ مانگی قیمت حاصل کرنا شروع کی، میں نے ان لوگوں سے اپنا رابطہ ختم کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنی کمائی سے پہلے 1-2 کمروں کا اپارٹمنٹ خریدا تھا۔ اس کے بعد ایک بنگلہ، گاڑی۔ دھیرے دھیرے میرے حسن کا چرچا ہر محفل میں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہر شخص مجھے اپنے ساتھ رات گزارنے پر آمادہ کرتا تھا، لیکن میں تو ایک مرد تھا، میں کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا، اور کچھ کی تو پارٹی میں جانا چھوڑ دیا تھا، اور اس وجہ سے لوگ اب اس طرف بات نہیں کرتے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں دن رات محنت کر کر کے خود کو بہت قابل بنا چکا تھا۔ کئی بار میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے گھر لوٹ جاؤں، دیکھوں میری ماں کیسی ہے، میرا باپ کس حال میں ہے، میری بہنیں، میرے بھائی، لیکن ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر میری روح کانپ جاتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ لوگ مجھے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، بلکہ مجھے دھتکار دیں گے، ذلیل و رسوا کر دیں گے، اور مجھ میں اب دھتکار کھانے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ اچانک ہی میک اپ آرٹسٹ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ریڈی ہو گئے ہیں آپ؟ ناشتہ کر لیجئے، ناشتہ آ چکا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر خود کو آئینے میں دیکھا تو لمحے بھر کے لیے خود دنگ سا رہ گیا تھا۔ میں کسی ذات سے بھی مرد نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کر کے میں اپنی ڈیسٹینیشن کے لیے نکل گیا تھا۔ آج میرا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا میں نہیں جانتا تھا۔ وہاں پہنچ کر تھوڑی دیر کے بعد مجھے اسٹیج پر بلا لیا گیا۔ میرے محض 2-4 سٹیپ نے ہی اسٹیج پر آگ لگا دی تھی۔ ہر طرف شور ہی شور ہو گیا تھا۔ ہر طرف سے رملہ رملہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اپنے چہرے سے پر ایک فریب مسکراہٹ سجائے ہر ایک کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا رہا تھا، جب اچانک مجھے ایک بار پھر وہی نظریں اپنے وجود پر محسوس ہوئیں۔ میں نے چاروں طرف ڈانس کرتے کرتے نظر دوڑائی تھی، لیکن وہاں ایسا کوئی بھی نہ تھا جسے میں جانتا ہوں۔ پھر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ لگاتار آج دوسرا دن تھا۔ میں تھوڑی دیر میں ہی خود کو سنبھال لیا اور اپنا دل و دماغ ڈانس پر لگانے لگا تھا، کیونکہ میں دھیرے دھیرے سٹیپ بھول رہا تھا۔
تھوڑی دیر کے بعد ہی میرا وقت پورا ہو گیا تھا اور میں بنا کچھ بھی کہے وہاں سے نکل آیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ آج میری زندگی کتنے بڑے دوراہے پر کھڑی ہونے والی ہے۔ ابھی مجھے گھر پہنچے کچھ دیر ہوئی تھی جب اچانک میرا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا تو وہی نمبر تھا۔ میں نے فوراً سے کال ریسیو کی تھی۔ میں نے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں دوبارہ بولا، کون بات کر رہا ہے؟ بولو، فون کر رہے ہو کیا؟ کیا مدد چاہیے؟ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، پیسے چاہیے یا پھر کچھ اور؟ لیکن جواب نہیں آیا تھا، کال چل رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے فوراً سے کال کو بند کر دیا تھا۔ یہ کیسے وہم تھے جو مجھے اب ہو رہے تھے؟ فنکشن میں بے چینی ہونا اور اب اس فون کال کا آ جانا، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ کیا کوئی مجھے اپنا میرا پہچان گیا تھا؟ یہ سوچ کر ہی میرے متھینے پر پسینہ چھوٹ پڑا تھا۔ میرے موبائل فون پر ایک بار پھر کال آئی تھی۔ میں نے اس بار سیکنڈ میں کال ریسیو کی۔ میں ہیلو کہتا اس سے پہلے ہی ایک روتی ہوئی آواز میرے کان کے پردوں سے جا ٹکرائی تھی۔ لوٹ آؤ نہیں تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، تم واپس آ جاؤ۔ اور اس کی آواز کو سن کر میرے دل پھٹ سا گیا تھا، کیونکہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میری ہی اپنی ماں کی تھی۔ میں نے فوراً سے موبائل فون ایک طرف پھینکا تھا اور جلدی سے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے۔ میں دوبارہ فون کر کے ان سے ایڈریس لینا چاہتا تھا، لیکن پھر میرے دل و دماغ میں صرف ایک خیال آیا تھا کہ بابا جان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میری دوسری جگہ پر گھر لیتے یا پھر کرائے پر چلے جاتے۔ میں نے گھر کا ہی راستہ چن لیا۔ میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ میری ماں کو نے فون کیا تھا، وہ مجھے بلا رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں صرف ایک فون کال کا ہی تو مجھے انتظار میں نے کیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے محلے میں پہنچ گیا تھا۔ رات کافی ہونے کی وجہ سے ہر طرف اندھیرے کا بسیرا تھا۔ گاڑی میرے گھر کے سامنے رک گئی تھی، لیکن باہر مجمع دیکھ لمحے بھر کے لیے میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ میں بھاگ کر اندر چلا گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔ برآمدے میں میرے ابا جان کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ ان کا جسم کافی کمزور ہو چکا تھا۔ گھر کی حالت بتا رہی تھی کہ یہاں پر رہنے والے نے مفلسی کے دن کاٹے ہیں۔ میں کچھ کہتا یا سمجھتا اس سے پہلے ہی میری ماں آ کر میرے سینے سے لگ گئی تھی اور روتے ہوئے بولی، کاشف سب ختم ہو گیا ہے تو اب آ رہے ہو؟ تمہارا باپ مر گیا، وہ بھوک سے لرز کر مر گیا، اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن کوئی ہمارا نہیں تھا۔ دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے، تمہارے بابا جان چلے گئے ہیں۔ جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ان کی تدفین کے انتظامات میں نے مکمل کروائے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی اور ایک مجھ سے بڑا بھائی بابا جان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ان کی شادیاں بھی کوئی امیر گھرانے میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک بہت ہی غریب گھروں میں ہوئی تھی۔ صرف ایک میری بوڑھی ماں تھی جسے میں اپنے سینے سے لگائے اپنے ساتھ اپنے محل نما گھر میں لے آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ حیران و پریشان تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے انہیں تمام حقیقت بتا دی تھی۔ جب اماں جان کا ریئیکشن بہت عجیب و غریب سا تھا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر یہی کام جاری رہا تو مجھے کسی اولڈ ایج ہوم میں جانا چھوڑانا، کیونکہ میں اس گھر میں کبھی نہیں رہ سکتی جو دھوکہ دے۔ تم شیمیل نہیں ہو، تم تو ایک مرد ہو، اور یہ ایک گناہ ہے۔ ناچ گانا، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا۔ ان کی بات درست تھی۔ اس کام سے میں بھی کچھ خاص خوش نہ تھا۔ میرے پاس اب اتنا روپیہ پیسہ آ ہی چکا تھا کہ میں خود کے بل بوتے پر کوئی بھی کاروبار شروع کر لیتا۔ میں نے اپنا اچھا خاصا پیسہ کاروبار میں لگا دیا اور اپنی زندگی کو ایک بار پھر سے شروع کر دیا تھا۔ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ میں رملہ کے پیچھے کاشف ہوں، اس لیے میری پہچان چھپ گئی تھی۔ ہر طرف رملہ کے چرچے ہونے لگ گئے تھے، لیکن میرے سٹاف نے کبھی منہ نہیں کھولا تھا۔ ابا جان کی بات آج بھی یاد کرتا ہوں تو سہم جاتا ہوں۔ عزت
کی روٹی انسان ہضم کر سکتا ہے، لیکن بغیرتی کی روٹی ہمارا معدہ بھی ہضم نہیں کر سکتا، وہ اگل دیتے ہیں۔ جتنی بے سکونی کے دن میں نے گزارے تھے میں ہی جانتا تھا، لیکن میں اب عزت کی کھا رہا ہوں۔ میری ماں کا کہنا ہے کہ وہ اب میری شادی کروائے گی، اور میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں جتایا، کیونکہ میں ان کا بیٹا ہوں اور وہ مجھ پر اپنا مکمل حق رکھتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔